السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین نضوی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بہترین معلومات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی میں جنات بھی کھاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ کھاتے ہیں تو پھر وہ کیا کھاتے ہیں، اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ تو بغیر دوسری گفتگو کیے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ جنات کیا کھاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے میں باندھ رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ ہڈی اور لید سے منع کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین ایک شہر کا نام ہے کہ جناتوں کا ایک وفد آیا تھا اور وہ بہت نیک جن تھے، تو انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزریں تو اس پر غذا موجود پائیں۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کے کچھ عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے یہ دریافت کی تھی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیں کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں تو اس پر انہیں گوشت مل جاتا ہے، اور جس لید کو یعنی کہ گوبر کو وہ لیتے ہیں تو وہ دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ گوبر تو ناپاک ہوتا ہے تو پھر وہ جنات کے لیے کیسے کھانا جائز ہوا، تو سیدھی سی بات ہے کہ ماہیت بدلنے کی وجہ سے ناپاک چیز بھی پاک ہو جاتی ہے۔ پھر صرف جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں، مطلب کہ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف لید اور گوبر ہی ان کا غذا ہے تو اس کے علاوہ بھی جو ہے، اب دیکھیں جیسے شیطان کے تعلق سے حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، تو اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے ایک لقمے کے سوا جو ہے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ جب اس نے جو ہے ایک لقمہ اس نے جو ہے اپنے منہ میں رکھا اور اس وقت اس نے جو ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ پھر جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو جو کچھ شیطان کے پیٹ میں تھا اس نے قے کر دیا، یعنی کہ واپس اس نے الٹ دیا اس کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انصاری سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا، تو اس انصاری نے بتایا کہ وہ لوبیاں یعنی کہ وہ سبزی جو آتی ہے نا وہ کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جس پر جو ہے کھانے کی چیز جس پر بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جاتا ہے وہ جناتوں کے لیے جو ہے شیطانوں کے لیے غذا ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ جدف وہ لوگ پیتے ہیں۔ جدف سے مراد یعنی کہ وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی پینے کی محتاجی نہیں رہتی ہے، تو اس تعلق سے جو ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب لقط المرجان فی حکام الجان میں تحریر فرماتے ہیں، ایک تابعی بزرگ سے نقل فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر جو ہے مسلمان جنات رہتے ہیں، اور جب دوپہر اور رات کے دسترخوان لائے جاتے ہیں یعنی کہ گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی اپنی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شریر جناتوں کو بھگا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات جو ہے ہڈی، لید اور لوبیا اور انسانوں کے کھانے کی وہ چیزیں جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کچھ بہترین معلومات آپ حضرات نے آج سیکھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے کچھ بہترین باتیں سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔